ویلکم ٹو مائی چینل ٹوائلائٹ موویز۔ تو آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کریں گے اس کا نام ہے باؤ، جو 2018 میں بنی تھی۔ اس میں ہمیں ایک کپل دکھایا جاتا ہے جو کافی زیادہ اپسیٹ اور سیریس تھے۔ وہ کینیڈا ابھی شفٹ ہوئے تھے، اسی لیے انہیں سیٹل ہونے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے تھا۔ جو آدمی تھا وہ تو جاب پہ چلا جاتا تھا اور جو لیڈی تھی وہ گھر کے کام کرتی تھی۔ وہ لیڈی اپنے ہسبینڈ کے لیے ڈمپلنگز یعنی موموز بنا رہی تھی، جو ایک چائنیز ڈش ہے جسے باؤ بھی کہتے ہیں، جسے چائنیز لوگ کھاتے ہیں۔ وہ لیڈی اپنے ہسبینڈ کے سامنے وہ باؤز رکھتی ہے۔ وہ اپنے آفس سے لیٹ ہو رہا تھا، اس لیے وہ جلدی جلدی کچھ باؤ کھا لیتا ہے۔ وہ لیڈی کافی زیادہ تھک چکی تھی تو وہ کھانے لگتی ہے باؤز کو۔ وہ ایک دم اپنے منہ میں کچھ محسوس کرتی ہے۔ جب وہ باؤ کو اپنے منہ سے باہر نکالتی ہے تو وہ دیکھتی ہے ایک باسکٹ میں وہ باؤ تھا، جس کی آہستہ آہستہ باڈی بننے لگتی ہے، یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور پیر نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ سانس لینے لگتا ہے اور چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگتا ہے، لیکن پھر ایک دم وہ ہوش ہو جاتا ہے اور اپنی مدر کے ساتھ اپنے فیس کو رب کرنے لگتا ہے، جیسے چھوٹے بچے اپنی مدرس کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ لیڈی کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس بھی کوئی بچہ نہیں تھا۔ وہ اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے لگتی ہے اور کافی زیادہ خوش رہتی ہے، اسے اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کرتی ہے اور اسے کافی زیادہ پیار بھی کرتی ہے۔ وہ باؤ کو بڑا ہوتے دیکھ کر کافی زیادہ خوش بھی تھی۔ وہ اس کی ہائٹ بھی میئر کیا کرتی تھی، باؤ کو خود کھانا کھلایا کرتی تھی۔ ایون وہ باؤ کو اپنے ساتھ مارکیٹ بھی لے کے جاتی تھی اور اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ باؤ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن باؤ اور وہ لیڈی دونوں مارکیٹ جاتے ہیں اور سویٹ ڈش کھا رہے ہوتے ہیں۔ باؤ کی بھی اس لیڈی کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچمنٹ تھی اور وہ ایک دوسرے سے کافی زیادہ پیار بھی کرتے تھے۔ جیسے جیسے باؤ بڑا ہو رہا تھا، لیڈی کو ٹینشن تھی کہ وہ تو میدے کا بنا ہے اور کافی زیادہ ویک ہے، تو وہ جیسے ہی گرتا تھا وہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتا تھا اور اس کی شیپ خراب ہو جاتی تھی۔ کچھ بھی اسے ٹچ کرتا تھا تو وہ اپنی شیپ بگاڑ دیتا تھا۔ وہ لیڈی اس کو ٹھیک کرتی رہتی تھی اور باؤ کو کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ یوگا کرے تاکہ وہ اپنی شیپ برقرار رہے۔ جب وہ لوگ یوگا کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ بچے فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں۔ باؤ کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جا کر فٹ بال کھیلے، لیکن اسے فٹ بال لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کی شیپ خراب ہو جاتی ہے۔ وہی ہو گیا جس کا اسے ڈر تھا۔ وہ جلدی جلدی اسے فکس کرتی ہے، لیکن باؤ اس سے لڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے ان بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، لیکن وہ لیڈی اسے نہیں کھیلنے دیتی، جس کی وجہ سے وہ گھر آتے ہوئے واپس کافی زیادہ ناراض ہو جاتا ہے اور دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اب اپنی ماں سے بات بھی نہیں کرتا اور یہ اب اس کی روٹین بن گئی تھی۔ وہ اپنی ماما کو بتائے بغیر ہی گھر سے باہر چلا جاتا تھا، چھپ کے، کیونکہ اس کی ماما اسے باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ اس کی مدر اسے فریکوینٹلی یعنی بار بار ڈھونڈتی رہتی اور گھنٹوں تک اس کا انتظار کرتی رہتی، لیکن باؤ بہت ہی زیادہ کیئرلیس ہو گیا تھا اور اسے باہر کی دنیا زیادہ اچھی لگتی تھی اور وہ اپنا زیادہ تر وقت باہر ہی گزارتا تھا۔ ایک دن باؤ کی مدر اس کے لیے ایک اچھی سی میل بناتی ہے، جسے اس نے کافی وقت لگا کر بنایا تھا اور وہ کافی ٹیسٹی بھی لگ رہی تھی۔ وہ کافی زیادہ ڈیلیشیس تھی۔ اگر وہاں کوئی اور ہوتا تو اس کے منہ میں تو پانی ہی آ جاتا، لیکن وہ اس کھانے کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا اور باہر چلا جاتا ہے۔ وہ لیڈی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے پیچھے جاتی ہے، لیکن وہ نہیں رکتا۔ اس کی وجہ سے باؤ کی مدر بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ خود ہی غصے میں سارا کھانا کھا جاتی ہیں۔ جب وہ ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں تو ایک دم دروازہ کھٹکتا ہے۔ جب وہ دروازہ کھولتی ہیں تو باؤ کھڑا تھا، جو کافی رات کے ٹائم آیا تھا۔ وہ کافی زیادہ پراؤڈ لگ رہا تھا اور وہ ایک لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ لڑکی اسے اپنی انگیجمنٹ رنگ دکھاتی ہے جو اس نے پہنی ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ باؤ نے اپنی مدر کے بغیر ہی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ وہ اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہرٹ ہوتی ہے کیونکہ اس نے باؤ کو ہمیشہ سے اپنے بچے کی طرح اتنے پیار سے بڑا کیا تھا، لیکن باؤ سے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں یہاں بس ملنے آیا تھا، میں یہاں سے جانے والا ہوں، میں تو آپ کو بس اپنی بیوی دکھانے آیا تھا۔ اور وہ اپنی پیکنگ کرنے لگتا ہے۔ باؤ نے اپنے بیگ پیک کر لیے تھے اور وہاں اپنی بیوی کے ساتھ جانے لگتا ہے۔ وہ لیڈی بہت زیادہ غصے میں تھی تو وہ دروازہ بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں کہہ رہی ہوں یہاں سے مت جاؤ، تم نے کبھی میری بات نہیں مانی، میں ہمیشہ تم سے اتنا پیار کرتی رہی لیکن تم نے کبھی میرے پر اٹینشن ہی نہیں دی، میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، پلیز یہاں سے نہ جاؤ۔ لیکن وہ لیڈی بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور اسے کھا جاتی ہے۔
پھر اسے پتہ چل گیا کہ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے بیٹے کو ہی ایک ڈمپلنگ سمجھ کر کھا دیا۔ وہ کافی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ اب وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ بہت زیادہ چپ رہنا شروع کر دیتی ہے اور اکیلے ہی روتی بھی رہتی ہے، بہت ہی زیادہ سیڈ رہنے شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لیڈی اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ باؤ اس کے سامنے تھا، لیکن اسے دھیان سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں ملتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے ایک انسان تھا جو شیڈو میں بالکل باؤ جیسا لگ رہا تھا۔ جب اسے کلیئرلی دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا اصلی سن تھا جو اسے چھوڑ کر کافی سال پہلے چلا گیا تھا۔ اور اب جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو اپنی ماں کے کمرے میں اس سے معافی مانگنے آتا ہے، لیکن اس کی ماں اس سے ذرا بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ غصہ تھی، تو وہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹ جاتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باؤ اس کی صرف ایک امیجنیشن تھی کیونکہ وہ اپنے بچے کو بہت زیادہ مس کرتی تھی اور سیڈ بھی رہتی تھی۔ اب اس کا بیٹا اس کے سامنے ایک ڈبے کے اندر ایک ڈش رکھتا ہے جو وہی سویٹ تھی جو اس کے مدر نے اسے ایک دفعہ آفر کی تھی ٹرین میں، لیکن اس نے نہیں کھائی تھی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھیے میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں کہ میں نے آپ کو اکیلے چھوڑ دیا۔ لیڈی کا ہاتھ یہ سن کر پگھل جاتا ہے اور اسے بہت زیادہ برا لگتا ہے اور ان میں پیار واپس سے بن جاتا ہے۔ وہ لوگ روتے روتے وہ کھانا کھانے لگتے ہیں کیونکہ ایک ایموشنل مومنٹ تھا۔ وہ اپنا ٹیسٹی کھانا کھانے لگتے ہیں۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لڑکا اپنی وائف کو بھی اسی گھر میں لے آیا تھا اور اس کی مدر اور وہ سب ڈمپلنگز کھا رہے تھے، یعنی موموز کھا رہے تھے، اور اس کی مدر سب کو ڈمپلنگز بنانا بھی سکھا رہی تھی، یعنی باؤز۔ اس کے فادر بھی اس چیز سے کافی زیادہ خوش تھے اور وہ کافی زیادہ خوش لگ رہے تھے، اور اسی طرح وہ خوشی ہنسی رہنے لگتے ہیں۔ لائک شیئر سبسکرائب، بائے بائے۔